سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب. اور یہ قربانی یہ نہیں کہ صرف ہماری شریعت کے اندر ہے، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے یہ قربانی والی عبادت چلی آ رہی ہے. ہاں اس کی شکل مختلف تھی، قربانی تھی تو صحیح لیکن اس کی شکل مختلف تھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی کی. حضرت آدم علیہ السلام کہ ہاں ہر سال 2 بچے پیدا ہوتے ایک پیٹ سے، جڑواں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے ہر سال. اللہ نے دنیا کی آبادی کو بڑھانا تھا تو اس سال جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکے گا. جو آئندہ سال بچے پیدا ہوئے ہوں گے اس سال والے بچوں کا نکاح آئندہ سال والے بچوں سے ہوگا. یہ اس شریعت کے اندر مسئلہ تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل. تو قابیل نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے میں حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا بلکہ میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، تیری پیدائش جس بہن کے ساتھ ہوئی ہے وہ تیری حقیقی بہن لگتی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے تمہارا نکاح اس سے ہوگا. اس نے کہا نہیں میں اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اس کو عقل آ جائے اور میں ایسا کرو تم قربانی کرو اللہ کے دربار کے اندر، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق کے اوپر ہوگا. تو روایات میں آتا ہے قابیل نے ایک دمبا ذبح کیا. اور پہلے قربانی بھی عجیب قربانی ہوتی تھی. پہلی شریعتوں میں صدقہ اور خیرات اور قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس نے قربانی کرنی ہے جس چیز کی کرنی ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے قربان کرنا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی گندم اللہ کے راستے میں دینی ہے تو کسی بلند جگہ کے اوپر کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دو، تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کو کسی بلند جگہ کے اوپر رکھ دو. اوپر سے آسمان سے اگر آگ نے آ کر اس کو جلا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا. اگر آگ نہ آئی آسمان سے وہ چیز ویسے کی ویسی پڑی رہی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے. اب اگر آگ آ جاتی اور اس کی قربانی کو اور اس کی صدقہ خیرات کو کھا جاتی تو قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کے قربانی کو جس کے صدقہ خیرات کو آگ نہ جلاتی تو وہ قربانی مردود ہو جاتی. یہ بھی تو مشکل حکم ہے نا. ہاں ہم قربانیاں کرتے ہیں اللہ ہی قبول کرنے والے ہیں، جس کی قربانی قبول ہے وہ بھی خوش ہے. اللہ نہ کرے اللہ کرے تو سب کی قربانیاں قبول ہوں. اخلاص کے ساتھ سارے مسلمان قربانیاں کریں. اگر ریا اور دکھلاوے کے ساتھ قربانی کی تب بھی اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ شرمندہ نہ ہو. پہلے لوگ جن کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی تھی وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے تھے، وہ ہماری قربانی مردود ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ان کو رسوا نہیں کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق کے اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ 6 پارے کے اندر بیان فرمایا سورہ مائدہ کے اندر. تو حابیل نے ایک دمبا پہاڑی کے اوپر رکھ دیا اور قابیل نے کچھ گندم اور کچھ جو رکھ دیے. آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور جو قابیل تھا اس کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا تو اس کی قربانی مردود ہو گئی. اب اس کو اور غصہ آ گیا کہ میں تو شرمندہ ہو گیا سب کے سامنے، میری قربانی مردود ہو گئی ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا. تو اپنے بھائی سے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا.
اس نے کہا بھئی اگر تو قتل کرے گا تو میں قتل نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ بڑا واقعہ، بڑا سبق ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی برائی کرے نا تو دوسرے کے لیے برائی کرنا جائز نہیں ہو جاتا۔ ایک اگر ظلم کرے تو دوسرے کے لیے ظلم جائز نہیں ہو جاتا۔ ہاں، جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، ظلم کے بقدر اپنا بدلہ لینا ہماری شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن اس حد سے آگے بڑھنا یہ ظلم ہوگا۔ بہرحال قابیل نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، تو اس کی قربانی مردود ہو گئی، اور کئی دنوں تک اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کے پھرتا رہا کہ اس کو کدھر کروں۔ دنیا کے اندر پہلی موت تھی، یہ پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی۔ اب اس کو عقل نہ آئی کہ کیا کروں اس مردہ بھائی کی لاش کا۔ تو جب وہ تھک گیا، کئی دن گزر گئے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دلانے کے لیے نا کوا بھیجا۔ اس کے منہ کے اندر جو ہے نا، اس کے پنجوں میں ایک چھوٹا سا اس کا بچہ تھا۔ تو کوا سامنے آیا، ریتیلی زمین تھی، اس کو پنجے سے کھودا اور تھوڑا سا گڑھا بن گیا، اس کے اندر اس مردہ بچے کو رکھا، اوپر سے جو ہے نا وہ مٹی ڈال دی۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قابیل کو شرمندگی ہوئی، افسوس کرنے لگا کہ کاش ہے افسوس میرے اندر اتنا بھی عقل نہ آئی جتنا کوے کے اندر عقل ہے کہ میں بھی گڑھا کھود کے اپنے بھائی کو دفن کر دیتا۔ ہاں، آج تو ہم واقعہ سن کے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہمیں تو بڑی عقل ہے۔ نہیں میرے بھائی، اصل بات یہ ہے جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو صحیح عقل جو ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح عقل کو معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے عقل مند نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کام ایسے کرتا ہے جیسے پاگلوں والے کام۔ آپ مشرکین کو نہیں دیکھتے جو بتوں کے سامنے سائی سائی کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی صحیح عقل کو چھین لیتے۔ ہاں، تو بہرحال قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آئی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود قربانیاں کی ہیں۔